غزہ میں اسرائیل کی خون کی ہولی مسلح جنگ کو 135 روز ہو گئے۔ تازہ کارروائی میں 66 افراد شہید، خان یونس میں 22، وسطی غزہ میں 44 شہادتیں، 24 گھنٹوں میں 150 فلسطینی مارے گئے۔ شہداء کی تعداد 29,000 سے بھی بڑھ گئی۔ القسام کے متعدد جوابی حملوں میں کئی اسرائیلی فوجی جہنم واصل۔ امریکی وزیر خارجہ کا بڑا بیان، کہتے ہیں فلسطینی ریاست بنانے کی فوری ضرورت ہے۔ برازیلین صدر نے غزہ میں نسل کشی کو ہولوکاسٹ سے تشبیہ دے دی۔ غزہ جنگ ویسے ہی ہے جیسا ہٹلر نے یہودیوں کے ساتھ کیا تھا۔ اسرائیل غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی کر کے ہٹلر کا کردار ادا کر رہا ہے۔ جو کچھ اسرائیلی فوج کر رہی ہے یہ سپاہیوں کی نہیں، سپاہیوں کے خلاف جنگ نہیں، عورتوں اور بچوں کو نشانہ بنا کر اسرائیل نے بزدلی کا مظاہرہ کیا۔ برازیل کے صدر کے بیان پر اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو برہم۔ ناجائز ریاست کے وزیر اعظم کی جانب سے برازیلین صدر کو دھمکیاں۔ اسرائیل کا نازیوں اور ہٹلر سے موازنہ کرنا سرخ لکیر عبور کرنا قرار۔ سفارتی سطح پر برازیل کو سخت نتائج کی دھمکیاں دے دی۔ حماس کی جانب سے جواں مردی دکھانے پر برازیلی صدر سے اظہار تشکر۔ بیان کی قدر کرتے ہیں برازیلی صدر کا بائیڈن انتظامیہ کی حمایت سے مظالم جھیلتے فلسطینیوں کی درست عکاسی ہے۔ حماس کا بیانیہ، حماس نے عالمی عدالت انصاف برازیلین صدر کے بیان پر توجہ کا مطالبہ بھی کر دیا۔ سپریم کورٹ میں عام انتخابات کو کالعدم قرار دینے کی درخواست پر سماعت آج ہوگی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ دائر ہونے والی درخواست پر سماعت کرے گا۔ جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس مسرت ہلالی بھی بینچ کا حصہ۔ وفاق اور پنجاب میں حکومت سازی، نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی ایک اور بیٹھک۔ مسلم لیگ نون جیالوں کو صدارت، اسپیکر شپ دینے پر رضامند۔ وفاق اور پنجاب میں بھی اہم وزارتیں اور ذمہ داریاں پیپلز پارٹی کو دینے کی پیشکش۔ اعظم نذیر تارڑ چیئرمین سینٹ کے مضبوط امیدوار۔ بلوچستان میں وزیر اعلیٰ جیالہ ہوگا۔ رانا ثناء اللہ کا نام مشیر داخلہ اور گورنر پنجاب کے لیے زیر غور۔ مجھے کہا گیا ہے کہ پہلے 3 سال ہمیں دے دے، آخری 2 سال آپ وزیر اعظم بنے۔ میں اس طریقے سے وزیر اعظم نہیں بننا چاہ رہا ہوں۔ جو ہمارے پاس آئے ہیں، ہمارے ووٹ مانگے ہیں، ہم ان کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ آگے بڑھیں گے۔ کوئی وزارتیں نہیں لیں گے، ہم انشور کریں گے جمہوریت بچے۔ 3 سال نون لیگ اور 2 سال کے لیے پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم بنانے کی تجویز مسترد۔ بلاول بھٹو نے وفاق میں وزیر اعظم کو ووٹ دینے اور وزارتیں نہ لینے کا اعلان کر دیا۔ ٹھٹا میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ 1 سیٹ چھوڑ رہا ہوں، مولانا اور پیر صاحب مقابلہ کر لیں، اوقات کا پتہ چل جائے گا۔ اسحاق ڈار کا نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے اکابرین کو مشورہ، بولے بات چیت کے لیے کمیٹیوں کے وضع کردہ ضابطے کی پاسداری کریں۔ طے ہوا تھا کہ بات چیت کے جاری عمل اور نکات پر بیان بازی نہیں کی جائے گی۔ ابھی تک حتمی نکات طے نہیں پائے۔ مختلف تجاویز پر گزشتہ روز تک مشاورت جاری رہی۔ مزید کہا مشاورت کے 4 دور مکمل ہو چکے، آج دوپہر 5ویں نشست طے ہو چکی ہے۔ وفاق میں حکومت سازی کے لیے گہما گہمی عروج پر۔ ایم کیو ایم کا وفد آج اسلام آباد کے لیے اڑان بھرے گا۔ وفد میں مصطفیٰ کمال، فاروق ستار اور گورنر کامران خان ٹسوری شامل۔ وفد نون لیگی رہنماؤں سے ملاقات کرے گا۔ 3 رکنی مذاکراتی کمیٹی حکومت میں شمولیت کے حوالے سے شرائط پیش کرے گی۔ بلوچستان میں پارٹی پوزیشن پھر تبدیل۔ 3 آزاد امیدواروں نے پیپلز پارٹی میں باقاعدہ شمولیت اختیار کر لی۔ میر لیاقت لہڑی، اسفند یار کاکڑ اور مولوی نور اللہ کی اسلام آباد میں مرکزی قیادت سے ملاقات۔ تینوں اراکین کی شمولیت کے بعد صوبے میں پیپلز پارٹی کی صوبائی نشستوں کی تعداد 13 ہو گئی۔